أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین و ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں، اس کے تعلق سے اور اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں منہج اور طریقہ کیا ہے، اس بارے میں بیان کیا تھا. اب آئیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ سب کے سب حسنا ہیں، اچھے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ مدلول ہے، اس کی الگ الگ دلالت ہے، اس کا الگ الگ معنی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو ان کے جو اچھے نام ہیں ان کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس سلسلے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، لہذا ان گمراہ لوگوں سے تم دور رہو. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، ان کے صفات کے ساتھ یا ان کے تعلق سے وہ گمراہ ہو گئے یا الحاد کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے تم انہیں پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں ان کے ساتھ خصوصی عنایت اور خصوصی توجہ ہو، اور اس کا جو صحیح معنی ہے اس معنی کو سمجھے. اور جو ملحدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد لاتے ہیں، یعنی حق سے وہ دور ہوتے ہیں، اس کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم نہیں دیتے ہیں، تو ان سے دور رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری نشانیوں میں آیتوں کے اندر الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے نعوذ باللہ وہ بہتر ہے، یا پھر جو قیامت کے دن امن اور سکون کے ساتھ، امانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد اور اللہ تعالیٰ کی گویا کہ نشانیوں میں الحاد، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد ہے. اور ہمیں یہ بھی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال اور جلالت کی ذات ہے، اس کے اندر ایک طرح کا جمال اور عظمت پائی جاتی ہے. اور یہ صرف جو اچھے نام کے حامل ہیں، جو اچھے نام سے متصف ہیں، انہی کے لیے لائق اور زیب ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہیں.
وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، اور ان صفات اور ان اسما کے مقابلے میں کوئی دوسرا نام دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ان کے ذریعے کوئی دوسرے نام کے ذریعے ان ناموں کا معنی ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی کہ جو اپنے نام کا ذکر ہے تقریباً 4 آیتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم چاہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو بھی پکارو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ ایک آیت ہے۔ اور تیسری آیت جیسے سورہ طٰہٰ کی ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ الاسماء الحسنى، ان کے اچھے نام ہیں۔ اور سورہ حشر کے اندر بھی فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ تو اسماء الحسنى کے تعلق سے یہ جہاں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 آیتوں کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں اور حسنہ بتاتے ہیں کہ یہ لغت میں احسن کی مطلب یہ ہے تانیث ہے، مؤنث ہے، اور اس کا معنی اکمل اور اعظم کے ہیں، یعنی اس کے اندر مکمل طریقے کا اور بڑکپن پایا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کسی دوسرے مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور یہ اچھے نام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اچھی صفات ہیں، اچھی صفات پر دلالت کرنے والے نام ہیں۔ اگر کوئی نام کسی صفت پر دلالت نہ کرے بلکہ یہ صرف محض علم اور نام کے طور پر استعمال ہو تو یہ حسنہ یعنی بہترین نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ صفت پر دلالت کرے لیکن صفت کمال پر نہ دلالت کرے تو یہ بھی کیا ہے، حسنہ میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر صفت نقص پر دلالت کرے یا پھر کوئی ایسی قسم کی صفت جو اللہ تعالیٰ کی مدح اور قدح دونوں میں دلالت کرے تو یہ بھی حسنہ نہیں ہے۔ اسے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے یہ کچھ خاص معنی رکھتے ہیں، ان کے اوصاف ہیں، یہ صفت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اسے پتا چلا کہ ہر اسم صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ہر صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے رحمان ہے، یہ رحمت پر دلالت، صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ عزیز ہیں، یہ صفت العزہ پر دلالت کرتے ہیں۔ خالق ہے، یہ صفت خلق پر دلالت کرتے ہیں۔ کریم ہے، صفت کرم پر دلالت کرتے ہیں۔ محسن ہے، یہ احسان کی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسے سارے اسماء کیا ہیں، دلالت کے اعتبار سے متفق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ دلالت کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے کیا ہیں، متفق ہیں۔ وَلِهَذَا فَهِيَ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الذَّاتِ مُتَرَادِفَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ دلالت کرنے والی اس اعتبار سے یہ مترادف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر ایک متباین ہے، ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ رحمان کا معنی الگ ہے اور عزیز کا معنی الگ ہے، غفور کا معنی الگ ہے تو رحیم اور شکور کا معنی الگ ہے۔ اس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے متباین ہے، الگ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے ایک دوسرا گویا کہ مترادف ہے۔ وہ صرف اور تمام کے تمام اسماء اور نام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی لوٹ کر آتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں یہ سارے نام مدح پر دلالت کرتے، تعریف پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر صرف مجرد الفاظ ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ مدح پر دلالت نہیں کرتے ہیں، اس کی کوئی تعریف ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے تم ان کو پکارو۔ یہ صرف لفظ یہ کیا ہے، حسنہ اور حسن نہیں، احسن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب نے کسی کو پڑھتے ہوئے یہ آیت سنا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اس کے بعد آخر میں پڑھ رہا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس شخص نے کہا
वल्लाहु गफूर रहीम, ये गोया कि अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। तो उसने एतराज किया कि तुम अल्लाह ताला के कलाम को झुठलाते हो, यानी पूरी आयत वस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, ये पूरी आयत को गोया कि तुम झुठला रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता है। फिर उसने दोबारा उसको हिफ्ज किया, यानी दोहराने की कोशिश किया। तो उसने फिर कहा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, यानी वल्लाहु गफूर रहीम के बदले में उसने कहा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और यही सही है। तब उसने उस अरब ने कहा सदक़ता, तुमने सच कहा है। इसलिए यहाँ वस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, इस सियाक में गफूर रहीम ये दलालत नहीं करते हैं, बल्कि अज़ीज़ुन हकीम दलालत करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा, अल्लाह की ज़ात बहुत इज्जत वाली, गालिब है। फिर फ़हकम, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फ़क़ता, उसने काटना और हिकमत के साथ काटने का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर। अगर यहाँ गफूर और रहीम का माना हो तो फिर अल्लाह ताला काटने का हुक्म ही नहीं देता। क्यों? गफूर और रहीम का तकाजा यह है कि उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको ना काटा जाए। या इसके बरअक्स कहीं भी आप किसी भी आयत सियाक में जाएंगे, लास्ट में गफूर उन शकीर, जैसे कि आयत अजाब वाली जो आयत है, उसमें अगर आप गफूर उन शकूर पढ़ेंगे तो वो सही नहीं है। जो रहमत वाली अजाब है उसका आप पूरे कुरान का आप मुताला करके देखें, जहां जो सियाक है उस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने वहां उस कलमे को, उस नाम को इस्तेमाल किया। ये अल्लाह ताला के अच्छे नाम हैं। इसलिए हमारे सामने ये बात वाज़ेह तो हो गई कि अल्लाह ताला के जो अच्छे नाम हैं उनके साथ हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर फरमाया कि तुम दुआ करो, अल्लाह ताला से मांगो, उनके अच्छे नाम के साथ दुआएं भी सिखाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये दुआ भी है कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, अल्लाह हमने तुझ पर ईमान लाया, हमें माफ़ कर दे, वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। और भी रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। तो ये सब आयत हैं जो दलालत करते हैं इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसे पुकारा जाए अच्छे नाम के ज़रिए, ये भी हमें सिखा दिया है। तो अच्छे नाम अल्लाह ताला के, ये दुआ उल मसअला, यानी मांगने की जो दुआ है, और जो अल्लाह ताला की हम तारीफ करेंगे वो भी दुआ को शामिल है, और फिर जो इबादत है उसको भी शामिल है। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इस बात की तरफ दावत देता है कि वो उनको अच्छे नाम और अच्छे सिफात के जरिए पहचाने और उनके जरिए अल्लाह की तारीफ करे, तब वो अपनी उबूदियत का हक अदा कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी अस्मा और सिफात के जरिए जो लोग उनको पुकारते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला जो अलीम है, इल्म वाला है, वो हर इल्म वाले को चाहता है। जो जवाद, जो सखी है, वो हर जवाद को चाहता है। अल्लाह ताला वितर है, वितर को पसंद करता है। अल्लाह ताला जमाल है, जमील है और जमाल को पसंद करता है। अल्लाह ताला अफूवन है, यानी अल्लाह के अंदर अल्लाह का एक क्या नाम और सिफत क्या है, अफूवन। जैसे वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो ये अल्लाह ताला जो अफ़्व और दरगुजर से काम लेने वाले हैं, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला हय्युन युहिब्बुल हया व अहलहु, अल्लाह ताला क्या है, जिंदा है, और अल्लाह के अंदर अल्लाह ताला शर्माता भी है बंदों से, उसके हाथ को खाली फेर दे तो अल्लाह ताला हया करने वालों को भी पसंद करता है। और बर्रुन युहिब्बुल अबरार, अल्लाह ताला क्या है कि का नाम नेक है और नेक लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला का एक नाम शकूर भी है, जो शुक्रगुजार हैं उनको अल्लाह पसंद करता है। सबूर है, अल्लाह ताला जो सब्र करने वाले बंदे उनको पसंद करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन नामों के जरिए हमें पुकारना चाहिए और हमें इस चीज से डरना चाहिए और इस चीज से परहेज करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के जो नाम हैं
ان کے اندر کسی طرح کا الحاد لائیں، کسی طرح کی کوئی کمی لائے جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے خلاف ہے، اللہ کے جو لائق نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو متصف کریں۔ انشاءاللہ یہ درس ہمارا یہیں پہ ختم ہے۔ اگلے درس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے الحاد کیا ہے، اللہ کے نام میں الحاد کس کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں اگلے درس میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ جزاکم اللہ خیراً۔